پاکستانی قوم کے لیے، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی۔ ہمیں انہوں نے پہلے تقسیم کیا ہے شیعہ اور سنی کی بنیاد پر، اس تقسیم کے بعد پھر سنیوں میں ہمیں تقسیم کیا ہے، پھر عرب اور عجم میں ہمیں تقسیم کیا ہے، اور ہمیں یہ نعرے لگوائے گئے سب سے پہلے پاکستان، یا سب سے پہلے عرب، یا سب سے پہلے عجم۔ لیکن ہم وہ بات بھول گئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دین ہے، جو وہ شریعت ہے، وہ جو نظام ہے، اس میں تو یہ کہا گیا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ کوئی ایک دن کی بات تو نہیں ہے۔ اگر آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں، کبھی ایران عراق کی جنگ ہوتی ہے، کبھی ایران اور افغانستان کا مسئلہ ہوتا ہے، اور کبھی شام اور ایران کا مسئلہ، کبھی شام اور عرب کا مسئلہ، کبھی یمن کا مسئلہ۔ لیکن یہ ہمیں سوچنا چاہیے، وہ جو دشمن ہے، وہ جو دین کا دشمن ہے، وہ جو امام حسین کے نانے کے دین کا دشمن ہے، اس نے تو پہلے کہا تھا کہ ہمیں تو گریٹر اسرائیل چاہیے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں ایران نہیں ہے، گریٹر اسرائیل کے نقشے میں تو وہ مدینہ ہے، وہ عرب ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، نعرے وہ لگا رہے ہیں، پہلے وہ گریٹر اسرائیل صرف اسرائیل کہتا تھا، اب تو امریکہ نے بھی اس کی گواہی دی، ہمیں گریٹر اسرائیل چاہیے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ کوئی اچانک بات نہیں ہو گئی کہ کئی سالوں سے وہ تیاری جو کر رہے تھے، ادھر افغانستان، وہ افغانستان جس کو پاکستان اس کا محسن ہے، پاکستانی قوم اس کی محسن ہے۔ 40 لاکھ جن کو یہاں رہائش دی گئی، جن کو ٹھکانہ دیا گیا، جن کے سانہ بشانہ کھڑی روئی قوم، اور یہاں بھی ہر ضلع سے ایک شہید ہوگا، کئی شہداء ہوں گے شہداء افغانستان کے۔ کس لیے؟ امت کے لیے۔ ایک کلمے کی بنیاد پر آج اس افغانستان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کر وہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے اسرائیل کی مذمت نہیں کی۔ وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ کون سے طالبان ہیں کہ وہ اسرائیل کی مذمت نہیں کر رہے؟ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں امام انقلاب کے وہ جو ترجمان تھے سید علی خامنہئی شہید، میں انہیں ہلاک بھی نہیں کہتا، میں تو انہیں زندہ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم شہداء کو مردہ نہ کہو، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ وہ اپنی مراد پا گئے، لیکن وہ واحد شخص تھا، وہ واحد بزرگ تھا جس کے اندر وہ خون کھولتا تھا۔ برملا اس نے کہا تھا کہ مسجد اقصیٰ کی آزادی تک ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان حماس کے لوگوں کے ساتھ دیں گے۔ تو میری تمام نوجوانوں سے، تمام بزرگوں سے یہ درخواست ہے، دشمن کی چال اور چلے جائے گی، یہ ملک میرا اور آپ کا ہے، یہ شہر میرا اور آپ کا ہے، یہ املاک، یہ بلڈنگیں یہ میرے اور آپ کی ہیں۔ ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو بھی پیغام دینا ہے، لیکن اس پیغام کو عالم اسلام تک بھی پہنچانا ہے۔ پاکستان کی چار دیواری کی بھی حفاظت کرنی ہے، یہاں کی کسی ایک بلڈنگ کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ دشمن اس طاق میں ہے کہ ہم بیٹھے ہوں گے اور کوئی آ کے شرارت کرے گا، اس شرارت کے نتیجے میں املاک کا ضیاع ہوگا، پاکستان کا نقصان ہوگا، میرا اور آپ کا، لیکن وہ دشمن خوش ہوگا۔ اس لیے بطور ملی یکجہتی کونسل کا صدر ہم تمام جتنے لوگ ہیں اس غم میں، یہ غم یہ شیعہ کا نہیں ہے، یہ غم عراق کا نہیں ہے، ایران کا نہیں ہے، یہ غم امت مسلمہ کا ہے۔ امت مسلمہ کے ترجمان نے اپنی زندگی اس نے قربان کر دی، لیکن حق کے راستے سے نہیں ہٹا۔ انشاءاللہ سید علی خامنہئی کا جو قربانی ہے، جو شہادت ہے، وہ رہگاہ نہیں جائے گی۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ جس طرح ہمارے علماء کرام، مذہبی جماعتیں آج بھی ڈاکٹر ابوالخیر
साहबजादा अब्दुल खैर, लियाकत बलोच साहब और तमाम लोगों ने ज़ूम पर ये मीटिंग 1.5 घंटा जारी रही। यही पैगाम है कि तमाम मजहबी जमातें इस मामले में ईरान की पुष्ट पर हैं। ये ईरान का नुकसान नहीं है, ये हम सब का नुकसान है। इसलिए हम उनके अहले खाना को इजहार अफसोस भी करते हैं, लेकिन उसके साथ मुबारक भी देते हैं कि मौत तो आनी थी, लेकिन वो मौत शहादत इमाम हुसैन के रास्ते पर है। इसलिए रास्ता तो वही है, रास्ता तो करबला का है। करबला के रास्ते को अपनाएंगे तो इनकलाब आएगा, हम उस हक के रास्ते को अपनाएंगे। लेकिन अगर करबला का रास्ता कमजोर हुआ तो फिर दुश्मन ताकतवर होगा। मेरी दुआ है कि हम इकट्ठे हो जाएं, हम उसको दुश्मन समझें जिसको अल्लाह ने दुश्मन कहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़। हम अपनी तरफ से किसी को दुश्मन न बनाएं, हम अपनी तरफ से किसी को दोस्त न बनाएं। दोस्त वही है जिसका दोस्त अल्लाह दोस्त है, जो अल्लाह को दोस्त बनाता है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त बनाता है, जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, जो सहाबाए किराम से मोहब्बत करता है। हम हमारा वो दोस्त है जो दोस्त अहले बैत का नहीं है, सहाबाए किराम का नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के निजाम का नहीं है, जो अल्लाह तबारक व तआला का दोस्त नहीं है, वो हमारा भी दोस्त है। आप अपनी दुआओं में ये रमजान मुबारक की सादतें हैं, जिस तरह अभी बताया जा रहा था कि सारी का वक्त है, रमजान मुबारक है, ये कोई एजाज ऐसा तो नहीं मिलता, ये तमन्नाओं से नहीं मिलता, ये कुर्बानियों से मिलता है। मेरी दुआ है या बारेला पाकिस्तानी कौम के अंदर इत्तेहाद यकजहती पैदा फरमा। या बारेला हमारी कौम को ये मजहबी गिरोहबंदी और सियासी गिरोहबंदी से बालातर होकर हक की पहचान, हक का शऊर अता फरमा। और उस यहूद के सामने, उस हनूद के सामने, उस अमेरिका के सामने और उस नेतन्याहू के सामने, ये जितने ट्रंप हैं उनके सामने हमें एक जान बना दे, हमें मुंतशर न कर, हमारे दिलों को जोड़ दे। मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको अमन का पैगाम पहुँचाने के लिए